بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیو، السلام علیکم۔ فلسطین ایک تاریخی لحاظ سے اسلام کا ایک اہم مرکز سمجھا جاتا ہے، جس پر یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد حملہ کر کے ناجائز قبضہ کیا اور اس طرح اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ اسرائیل کی ناجائز ریاست کو نہ صرف مسلم ممالک اور اس کے علاوہ بھی کافی ممالک نے تسلیم نہ کیا، اور اس کو تسلیم کرنے والوں میں ایک بڑی تعداد مغربی ممالک کی ہے۔ اور آج اگر آپ گوگل پر جا کر دیکھیں تو گوگل اور ایپل نے بھی اس کو نقشے سے بالکل ہی غائب کر دیا ہے، اور فلسطین کی جگہ اسرائیل کی ریاست کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ گوگل پر فلسطین کو سرچ کریں تو فلسطین کے جو علاقے مسلمانوں کے زیر استعمال تھے، گوگل اور ایپل نے ان علاقوں کو بھی اسرائیل کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، یہ واقعہ صرف آج کے دنوں میں پیش نہیں آیا، بلکہ اس سے پہلے بھی 2016 میں گوگل اس طرح کا کام سر انجام دے چکا ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ گوگل اور ایپل کے جو بانی ہیں وہ یہودی ہیں، لہٰذا یہودی تو چاہے گا کہ وہ اپنے شریکوں کا ساتھی بنے۔ ایک جانب جہاں پر 195 ممالک میں سے 136 ممالک فلسطین کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرتے ہیں، تو دوسری جانب فلسطین پر جاری ظلم و ستم اور بربریت پر مذمت بھی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ مغرب ممالک میں سے امریکہ جیسے بڑے بڑے ممالک بھی اسرائیل کی پشت پناہی کرتے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ ساتھ کھڑے ہیں اور فلسطین پر جاری ظلم و ستم میں ملوث ہیں۔ اگر آپ آج کے دنوں میں گوگل میپ کو اوپن کریں تو آپ کو یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ فلسطین کی ریاست کو چھو کر گزرتے ہوئے بحر روم کے ساتھ علاقے پر فلسطین کا نام کہیں نہیں لکھا ہوا، البتہ اسرائیل کو وہاں پر واضح طور پر دکھایا گیا ہے۔ اگر ہم 2016 میں ہونے والے واقعے کا ذکر کریں کہ جب گوگل نے یہ بات ظاہر کی کہ وہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے فلسطین کا نام گوگل میپ پر شو نہیں ہو رہا، تو ان کے ایک نمائندے نے بتایا کہ گوگل میپ پر کبھی فلسطین کو ظاہر کیا ہی نہیں گیا، یعنی کہ وہ واضح طور پر فلسطین کو آزاد ریاست تسلیم کرنے سے کھلم کھلا انکار کر رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، 5ویں صدی سے دریائے اردن اور بحر روم کے درمیان پائے جانے والے علاقے کا نام فلسطین شمار کیا جاتا تھا، اور اب گوگل نے اس کو میپ سے بالکل ہی ختم کر دیا ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے، کہاں پر ہے وہ دنیا؟ کہاں پر ہیں وہ لوگ جو امن کی بات کرتے ہیں؟ کہاں پر ہیں وہ لوگ جو UN میں بیٹھے انصاف کے دعوے کر رہے ہیں؟ میرے پیارے ساتھیوں، 1918 کا میپ اٹھا کر دیکھا جائے تو 1918 کے میپ میں آپ کو فلسطین کی ایک آزاد ریاست واضح طور پر نظر آتی ہے۔ اس وقت اسرائیل کا نام تک کوئی نہ جانتا تھا، لیکن مغربی طاقتور ممالک نے یہود کو ایک طاقتور روپ دینے کے لیے یہ تمام سازشیں رچی ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، پہلی جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد، خلافت عثمانیہ کے بعد، امریکہ نے تمام یہودیوں کو اکٹھا کر کے فلسطین میں لا کر آباد کر دیا، اور اس طرح یہاں پر ایک ناجائز ریاست اسرائیل کا قیام عمل میں آیا۔ معزز سامعین، جیسا کہ تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو یہودیوں کو صرف ان علاقوں میں آنے کے لیے عبادت کی اجازت تھی، اور عبادت کی غرض سے انہیں یہاں پر قیام کرنے کی اجازت بھی دی گئی تھی، لیکن جب مسلمانوں کی آپسی نااتفاقی سامنے آئی اور عروج پر پہنچی تو انہوں نے یہاں پر قدم جمانے شروع کر دیے۔ اس طرح یہودیوں نے بڑی سازش کے تحت آہستہ آہستہ فلسطین پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سب سے پہلے کالونی کی شکل میں یہاں پر رہائش اختیار کی، اور پھر ایک علاقے پر اپنا قبضہ جما لیا، اور یوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے انہوں نے اس کو اسرائیلی ریاست بنا کر دنیا کے نقشے پر فائز کر دیا، اور یوں فلسطین دنیا کے نقشے سے غائب ہوتا چلا گیا، اور فلسطین کے مسلمانوں پر جاری ظلم و بربریت آج بھی امن پسند ممالک کی گھٹیا سوچ اور جھوٹے دعووں کی بدولت اس ظلم و بربریت کے سمندر میں ڈوبتی چلی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آج ہی اگر آپ گوگل میپ کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو فلسطین کی آزاد ریاست کا نام و نشان تک نظر نہیں آئے گا، جبکہ 195 میں سے 136 ممالک اس کی آزاد حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن دنیا پر حکمرانی کرنے والے وہ مغرب کے طاقتور ممالک جو اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کی آزادی کو ظلم و بربریت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔
جیسا کہ ڈاکٹر اسرار الحق نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ گریٹر اسرائیل بنے گا، بالکل بنے گا۔ جب گریٹر اسرائیل بنے گا تو مشرق وسطیٰ کی کئی اہم ریاستیں اس میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر مسلمان قوم اسی طرح ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی رہی اور خواب غفلت کے مزے لیتی رہی تو آنے والے دنوں میں دنیا کے نقشے پر اسرائیل ہی نظر آئے گا۔ یہود ایک مکار قوم ہے جنہوں نے نہ صرف آج کے مسلمانوں کے ساتھ بلکہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ عیسائیوں کو بھی اس بات کا پورا یقین ہے کہ یہودی دھوکہ اور بدکاری کا دوسرا نام ہے، لیکن ہم مسلمان آج بھی ان کی دیانتداری اور ان کی ایمانداری کے ثبوت دینے کے قائل نظر آتے ہیں۔ بڑے بڑے ممالک کا ذکر کیا جائے تو ہم مسلم ممالک کے بجائے غیر مسلم ممالک کی تعریف کرنا اور ان کی چیزوں کو استعمال کرنا بڑا فخر سمجھتے ہیں۔ ہم اس بات کو بڑی فوقیت دیتے ہیں کہ ہم مغرب ممالک کے اس شہر میں رہتے ہیں۔ ہم اس بات کو بڑی فوقیت دیتے ہیں کہ ہمارے رشتہ دار، ہماری اولادیں مغرب ممالک میں جا کر رزق کما رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم ان فتنوں سے بچائے اور یہودیوں کی ان سازشوں سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔